ذات رب کے معتبر ہے سب سے کال مصطفیٰ، اس سے صاف ظاہر ہے بے شک کمال مصطفیٰ۔ سن کے مل جاتی ہے قلب و روح کو تابندگی، جب بیان کرتا ہے کوئی شخص حال مصطفیٰ۔ جب خدا نے ثانی و سایہ بنایا ہی نہیں، کون ہے پھر لائے جو مثل و مثال مصطفیٰ۔ جو نہ تپتی ریت پر بھی کلمے کا منکر ہوا، ہے سلامی عزم کو تیرے بلال مصطفیٰ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بہار رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ یاسین، اور میں ہوں نایاب کیلانی۔ ناظرین آج 10 رمضان المبارک یعنی کہ رحمت کے عشرے کا آخری روز۔ 10 رمضان المبارک اس لیے بھی اہم ہے کہ اس دن 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ بنت خویلد یعنی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت متاثر ہوئیں جب آپ حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر ملک شام گئے، اور اتنی دیانتداری اور ایمانداری سے حضرت خدیجہ کا حصہ ان کو دیا کہ وہ متاثر ہوئیں، اور اس متاثر ہونے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا، جو آپ نے اپنے بڑوں کے مشورے کے بعد قبول کیا۔ اس کے بعد زندگی کے 25 سال حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے، ہر مشکل میں ہر مصیبت میں آپ کا ساتھ دیا، اور جنت کی سردار خواتین کا درجہ پایا۔ اسی کے ساتھ اپنی ٹرانسمیشن بہار رمضان کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں نعت رسول مقبول سے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اظہر محمود۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدے دو جہاں تمہارے لیے، دہر میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہر میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خورشید کو پھیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خورشید کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا،
تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، نعت رسول مقبول یعنی کہ ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ ہر مسلمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہر مسلمان کی روح کا سکون ہے۔ اب اس کے بعد رمضان المبارک کے خصوصی بیان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد حافظ لقمان چشتی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، آج ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مسائل کے اوپر ذکر کرتے ہوئے میں ماہ رمضان المبارک کے حوالہ سے یہ مسئلہ بتانا آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب روزہ سحری کے وقت جب سحری کی جائے یا افطار کے وقت روزہ افطار کیا جائے تو ہمیں وقت جو ہے وہ گھڑی کے اوپر دیکھنا چاہیے یا مسجد کے اعلان کا انتظار کرنا چاہیے، یا ہمیں ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ اعلان کا انتظار کرنا چاہیے، یا قریبی جو مسجد ہے وہاں جو سائرن بجایا جاتا ہے یا قریبی کسی جگہ سے سائرن کی جو آواز آتی ہے ہمیں اس پر روزہ کھولنا چاہیے۔ تو لوگ جو ہیں وہ اس سلسلے میں جو ذہنی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے مسجد کے سپیکر سے جو اعلان ہوا ہے اس پر ہم روزہ افطار کریں، یا سحری کو ہم بند کریں، کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑ دیں، یا ہم جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر جو اعلان ہوتا ہے یا جو کیلنڈر چھپا ہوا ہے اس کے مطابق۔ تو سامعین محترم یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو، حضور معراج کی رات جب جہنم کا مشاہدہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے ایک قوم کو دیکھا جسے الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ کیجئے گا، اور اس بات سے جو میں آگے بات کرنے لگا ہوں اس کا بھی اندازہ کیجئے گا کہ ایک قوم کو الٹا لٹکایا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکایا گیا ہوا ہے؟ تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، آقا یہ وہ لوگ ہیں جو سحری جو ہے اس وقت تک کھاتے رہتے تھے کہ جب کہ وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا تھا، اور افطار اسی وقت کر لیتے تھے کہ جب ابھی افطار کا وقت بھی نہیں ہوا تھا تو یہ روزہ جو ہے وہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو اب آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ جس بندے نے سحری اپنا کھانا جو ہے سحری کا وہ جاری رکھا حالانکہ وقت ختم ہو گیا، اور اسی طرح وقت افطار جو ہے وہ وقت افطار سے پہلے اس نے روزہ جو ہے وہ افطار کر لیا، اس کا یہ جو ہے وہ اس کے لیے وعید ہے جہنم کے اندر، اسے یہ عذاب ملے گا۔ تو جو روزہ چھوڑ دیتا ہے، جو روزہ رکھتا ہی کوئی نہیں، اس کا جو ہے وہ کیا سلسلہ کار ہوگا۔ تو سامعین محترم، ہمیں روزہ بھی جو ہے وہ رکھنا چاہیے، روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ تو اسی طرح یہ بات جو ہے وہ ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ مساجد کے اندر ایک کیلنڈر جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے جس کے مطابق موسم سرما ہو یا موسم گرما ہو، اس کے اندر نمازوں کی اوقات اور اسی طرح اذان کا جو سلسلہ ہے وقت کا، اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کیلنڈر کے مطابق جو ہے وہ اذان بھی دی جاتی ہے اور نماز بھی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس کیلنڈر کے اوپر وقت سحر بھی ہوتا ہے اور وقت افطار بھی لکھا ہوتا ہے۔ ہم جو ہے یہ جو کیلنڈر چھاپے جاتے ہیں یا چھپوائے جاتے ہیں یہ، اور اسی طرح جو سائرن بجایا جاتا ہے یا مسجد میں جو سپیکر پر اعلان کیا جاتا ہے، ہمیں بجائے اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ روزہ افطار کرنا یا روزے کی سحری جو ہے وہ اس کو مکمل کرنا، ہم اس پر نہ رہیں، بلکہ جو کیلنڈر ایک علماء نے بڑی تحقیق کے ساتھ ترتیب دیا ہے اس کیلنڈر کو خرید کے ہم گھر میں رکھیں، اور اس کیلنڈر کے مطابق جو اس پر وقت جو لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق ہم اپنا روزہ رکھیں بھی اور روزہ افطار بھی کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ سارا دن ہم
भूख और प्यास में गुजारें और हमारा रोज़ा जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मकबूल भी ना हो, और दिन के अंदर ही हम या रोज़ा हमारा पूरा ना हो इब्तदा से ही या वक्त इफ्तितार ही से पहले ही हमारा रोज़ा जो है वो टूट जाए। ये ना हो कि उसका अजर की बजाय हमें जो है वो गुनाह मिले। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है मालिक कायनात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अब इसी के साथ प्रोग्राम बहार रमज़ान के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, और इख्तिताम पे नायाब क्या है आपके पास? हमजा, जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि आज हज़रत खदीजा का योम वफ़ात है, तो इसी हवाले से मैं एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी कि एक बार हज़ूर पाक पर जब बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया और आपको शहर से निकाल दिया गया, तो कुछ लोग हज़रत खदीजतुल कुबरा के पास आए और आपसे कहने लगे कि खदीजा, तुम्हारे शोहर को शहर से निकाल दिया गया है और वो इतने ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हैं कि खुदा ना खास्ता नाउज़ बिला उनकी शहादत होने वाली है। इस पर हज़रत खदीजा गई और हज़ूर पाक को अपने हमरा लेकर आईं, और अब जब आप अपने घर की जानिब बढ़ रही थीं तो कुछ दीवाने आए, हाथों में पत्थर लिए और आप पर पत्थर बरसाने लगे। हज़रत खदीजा ने हज़ूर पाक को लिया और अपने घर के सामने चट्टान जो थी उस पर खड़ी हो गई, और ये तारीख की बहादुर खातून थी, और पहली बार हज़रत खदीजा जो हैं वो कुरैश मक्का से मुखातिब हुई और कहने लगी कि ए कुरैश मक्का, तुम्हारी हया कहाँ गई है? ये वही दरवाज़ा है जिस दरवाजे पर तुम लोग कतारें बनाकर कर्ज लेने आते थे और मैं बेनियाजी से तुम्हें कर्ज देती थी। और हज़रत खदीजा का एतमाद ऐसा था कि लोग देखते रह गए और हज़ूर पाक को कुछ ना कह सके। इस पर लोगों ने देखा कि हज़रत खदीजा की ताकत अब सिर्फ उनकी दौलत नहीं, बल्कि हज़रत खदीजा के पास नाज करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मतलब हमारी तारीख ऐसी ख़वातीन से भरी पड़ी है जो कि हमें बहादुरी का सबक देती हैं। इसी अच्छे वाक़े के साथ बहार रमज़ान ट्रांसमिशन का आज का दिन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। हम आपसे मुलाकात करेंगे कल फिर। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।